السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا کنونشن ہوا ہے جس میں لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو دھاندلی کے تمام تر ثبوت واضح انداز میں پورے فارم 45 کے ساتھ دکھائے گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے الیکشن میں دھاندلی کے دعووں کو بھی ایک سائنس میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب آئندہ کبھی بھی کوئی دھاندلی کے الزامات نہیں لگا سکے گا جب تک اس کے پاس اتنے واضح ثبوت نہیں ہوں گے جتنے 2018 کے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن نون لیگ آج تک ایک بھی سیٹ، ایک بھی حلقے کا نہیں بتا سکی کہ کس حلقے میں فوج نے عمران خان کو جتایا تھا۔ دوسری طرف تحریک انصاف 45 حلقوں کو، جن کے تمام لوگ وہاں موجود ہیں، ان کے فارم 45 موجود ہیں، ان کے ساتھ سامنے آ چکی ہے۔ اگر آپ صرف 90 میں 45 ایڈ کریں تو تحریک انصاف کو سادہ اکثریت حاصل ہو جاتی ہے، اور باقی کچھ کمپائلیشن رہ گئی ہے حلقوں کی، وہ بھی کر کے تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 80 سے 90 سیٹوں پر دھاندلا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس 80% فارم 45 ہیں اور اس میں وہ جیت رہے ہیں اور واضح جیت رہے ہیں، تو باقی 20% میں کیسے ہار سکتا ہے کوئی؟ یا تو ہوتا کہ شروع کا رزلٹ ہو، آپ جیت رہے ہیں، وہ بعد میں بدل دیا جائے۔ 80% میں آپ کی 50 ہزار کی لیڈ ہے، تو آخری 20% میں کیسے آپ 20 ہزار کی لیڈ سے ہار جاتے ہیں؟ تحریک انصاف کے پاس ثبوت موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں تو وہ واپس الیکشن کمیشن بھیجتے ہیں، اور الیکشن کمیشن لمبی تاریخیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہاں سے کوئی پازیٹیو فیصلہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پھر ٹریبیونلز بن جائیں گے اور معاملات ادھر چلیں گے، معاملات لٹکے رہیں گے۔ تو تحریک انصاف نے انوویٹو طریقہ نکالا ہے کہ عالمی میڈیا اور لوکل میڈیا کے سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے، ثبوتوں کے ساتھ رکھ دیا جائے، پورے پلندے فارم 45 کے میڈیا کے سامنے حوالے کیے جائیں کہ آپ یہ خود دیکھ لیں ان کی کاپیز۔ تحریک انصاف کا فارم 45 جعلی ہو سکتا ہے، لیکن کیا باقی جماعتیں بھی جو تحریک انصاف کو اپنے فارم 45 دے رہی ہیں وہ بھی جعلی ہیں؟ تو ان کے لیے دھاندلی چھپانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود نون لیگ اور اس کے سہولت کار ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے شیطان ڈٹ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تو نہیں ماننے والا، اور پھر اس کو بینش کر دیا گیا، اس کو خبر دے دی گئی کہ تم اور تمہارے پیروکار جہنمی ہیں۔ اس کے باوجود وہ ڈٹا رہا اور توبہ کرنے کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں۔ اسی طرح نون لیگ اور اس کے سہولت کار بھی ڈٹے ہوئے ہیں شیطان کی طرح۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی سیکرٹ ایجنسی، یہ میں آپ کو ایک جنرل بات بتانے لگا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی سیکرٹ ایجنسی اپنا پروجیکٹ تب تک جاری رکھتی ہے جب تک وہ خفیہ رہ سکے۔ جیسے ہی پروجیکٹ لیک ہو جاتا ہے، سب کچھ سیکرٹ نہیں رہتا، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مگر یہاں 2 سال سے جو پروجیکٹ ننگا کھڑا ہے، آپ اس میں ناکام ہو گئے، الیکشن ہو گئے، دوبارہ اس پروجیکٹ کو جو ننگا کھڑا ہے، اپنے لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں، ساری دھاندلی بھی سامنے آ گئی، اس کے بعد بھی اس پروجیکٹ کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، یہ ناکام ترین ہونے کی نشانی ہے جو پاکستان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اور میں بہت پریشان ہوں کہ اگر پروفیشنلزم اتنا لو ہے، یہ بہت لو پروفیشنلزم کی نشانی ہے کہ آپ ایک خفیہ ایجنسی ہوں، آپ کا سارا منصوبہ پوری دنیا کے سامنے لیک ہو جائے۔ پہلے تو یہی لمحہ فکری ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس منصوبے کو جاری رکھیں، یہ آپ کے ان پروفیشنل ہونے کی نشانی ہے، اور یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے۔ ناظرین اکرام، سلمان اکرم راجہ نے کنونشن میں ویکیبلری بڑی زبردست استعمال کی ہے۔ یہ جو کنونشن ہو رہا ہے جس میں عالمی میڈیا کے سامنے یہ الفاظ رکھے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ بہت زبردست لفظ ہے جو کہنا پڑے گا سب کو۔ مغرب کو دھاندلی سے اتنا فرق نہیں پڑتا، جب آپ لفظ جمہوریت پر ڈاکے کی بات کریں گے اور پاکستان میں جمہوریت کی ڈیتھ کی بات کریں گے، ڈیتھ آف دا ڈیموکریسی ان پاکستان ڈیو ٹو دس ریگنگ، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے جو آپ نے بولنا ہے، کیونکہ ابھی کل ہی اکانومسٹ کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے پاکستان کو ایک آمریت کا درجہ دے دیا ہے، یعنی یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں آمریت ہے اس وقت، یعنی مارشل لا لگا ہوا ہے پاکستان میں۔ یہ دی اکانومسٹ کہہ چکا ہے، عالمی ادارہ ہے جس کو دنیا کے لوگ مانتے ہیں۔ عالمی حکومتوں پر بھی ایسے ہی دباؤ آئے گا۔ تحریک انصاف مضبوطی سے کھڑی ہے اور اپنے سارے ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، انہیں بلا لیا ہے اس کنونشن میں۔ نون لیگ کے پاس بڑا زبردست موقع ہے،
इसी कन्वेंशन में अपने फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, मीडिया मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, उसके सामने रख दें और कहें कि हमारे पास तो ये है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नून लीग को जैसे ही आप फॉर्म 45 की बात करते हैं, उन्हें फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, दांत उनके आपस में दब जाते हैं, जुबान उनकी कट जाती है, मुंह से रालें टपकना शुरू हो जाती हैं और फिर घराना शुरू कर देते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि सियासत खत्म हो चुकी है और धांधली इतनी नंगी की गई है कि सबूत सारे सामने हैं। इसमें अब एक ही तरीका है नून लीग के सर्वाइवल का, जो उन्हें नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को फिर से तुन के रख दो। अगर आप लोगों को यह लगता है कि आप खामोशी से घरों में बैठ जाएंगे और बच जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, यह तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म करने की अब कोशिश करेंगे। इत्तलाआत ये आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर अपना कांधा नादीदा कुव्वतों को पेश कर दिया है। जैसे पहले 2 साल राना सनाउल्लाह का कांधा इस्तेमाल करके नादीदा कुव्वतें तहरीक इंसाफ को तोड़ती रहीं, जुल्म करती रहीं, जबर करती रहीं और नाम इस्तेमाल होता रहा कि हकीम राना सनाउल्लाह सब कुछ कर रहा है। राना सनाउल्लाह की औकात ये सब करने की नहीं है, उसके पे ग्रेड से बहुत ऊपर की चीजें हुई हैं। तो एक बार फिर राना सनाउल्लाह ने अपना कांधा फराहम करने का फैसला किया है और यह फैसला कर रही है नून लीग। अभी तक जो इत्तलाआत हैं, कन्फर्म तो ऐसी चीजें बाद में होती हैं, कि मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाएंगे और गवर्नर पंजाब राना सनाउल्लाह को बनाएंगे, ताकि तहरीक इंसाफ को पंजाब में तुन के रखा जाए, दीवारों में चुनवा दिया जाए। वही सब कुछ चलता रहे कि लाहौर जैसे शहर में किसी तहरीक इंसाफ का झंडा किसी को उठाने की इजाजत नहीं, बाहर निकलने की इजाजत नहीं, पुरअमन तरीके से अपने मोटरसाइकिल पर झंडा लहराने की इजाजत नहीं, कोई एहतजाज, कोई रैली करने की इजाजत नहीं। तो मंसूबे इनके ये हैं। इतना खुला धांधला हुआ है, इतना नंगा धांधला हुआ है कि 2018 से अभी तक का आप मुवाजना कर लें कि जब इमरान खान हक पे था तो वो तब भी कहते थे कि आएं आप धरना करने, फजल रहमान को आने दिया, बल्कि शेल्टर प्रोवाइड किया, खाना दिया, उनको हर तरह की सहूलत दी। साथ ये भी इमरान खान ने कहा कि आप जो हल्के कहते हैं हम खोलने को तैयार हैं। दिल में चोर नहीं था, पता था कि मैं अवामी मकबूलियत से आया हूं। ये इमरान खान को नहीं पता था कि उनकी सीटें पहले भी छीनी गई 2018 में। ये नहीं पता था इमरान खान को, ये इन्हें हुकूमत से निकलने के बाद पता चला कि आरटीएस बंद करके तो पीटीआई की सीटें छीनी गई थी, कम की गई थी, बिल्कुल ऐसे ही कम की गई थी जैसे इस वक्त की गई हैं। तहरीक इंसाफ को पता था कि वो जीते हैं तो वो कहते थे खोल लो जो हल्का खोलना है। अब क्योंकि धांधली इतनी बड़ी हो गई है कि नून लीग ये कह नहीं सकती, तो अगर ये हुकूमत बनाते हैं तो ये जबर करेंगे, जुल्म करेंगे, ये चंगेजियत यहां पर राज करेंगे, लोग फिरौन को भूल जाएंगे, लोग चंगेज खान को भूल जाएंगे। इसलिए अब तो ऑप्शन ही नहीं है खामोश होने की, तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अमूमन अंदर की खबरों के दावे नहीं करता, लेकिन अगर फैसला साजों ने यह फैसला कर लिया है कि वो पीछे हटेंगे तो फिर तो ठीक है, वरना मुझे ऐसा महसूस हुआ है तहरीक इंसाफ का जो मैंने कन्वेंशन सुना है, उनको मेरिएट में ये जो फंक्शन करने की इजाजत है इस शर्त पर मिली है। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, खबर नहीं दे रहा आपको, डॉट कनेक्ट करके बता रहा हूं कि आपने असल धांधली करने वालों का नाम नहीं लेना, उन कुव्वतों का नाम नहीं लेना जिन्होंने ये सब करवाया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को रगड़ें, नून लीग को रगड़ें, आरओज को रगड़ें, सियासी जमातों को रगड़ें बस। क्योंकि मैंने किसी के मुंह से असल धांधली के किरदारों का नाम या इशारतन भी कोई बात नहीं सुनी। अयाज अमीर ने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कोई खुल के बात नहीं की। ये तब अंडरस्टैंडेबल है मेरे लिए कि अगर कहा गया हो कि आप बयानियां बनाएं, उसके बाद अदालतों से आपको रिलीफ मिलता है तो हम पीछे से बटन नहीं दबाएंगे। अगर तो ये तय हो गया है फिर तो ठीक है, वरना अवाम ने जाने दी हैं, अवाम अभी मजीद सख्तियां बर्दाश्त करेगी। हजारा लोग जेलों में हैं जिनके खानदान रुल गए हैं, और ये करने वाली नून लीग नहीं है, ये करने वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये करने वाले आरओज भी नहीं है। अगले पीछे हटने को तैयार नहीं है तो आपको भी पीछे हटना नहीं चाहिए। गोलाबारी दोनों तरफ से बंद होगी तब मसला हल होगा। वो ये नहीं कह सकते कि हम आपके लीडर्स को गोलियां भी मरवाएंगे, हम आपके लीडर पर जाली मुकदमात बना के जेल में भी डालेंगे, हम आपके लीडर की शादी तक तोड़वाने की कोशिश करेंगे, उसके निकाह तक को नाजायज करार देंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कहें कि गोलाबारी आपकी तरफ से बंद होगी पहले। ये बिल्कुल जायज नहीं है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ ये बंद करवाए, तो फिर दूसरी तरफ से कुछ शायद हो। तहरीक इंसाफ किसी के खिलाफ कुछ नहीं करवा रही। अब तक इन अक्ल के अंधों को नहीं समझ आ रही कि 80 से 90% अवाम इमरान खान के साथ है। वो सब बोल रहे हैं, अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उनकी, वो बोलना उसी दिन बंद कर देंगे जिस दिन इदारे अपने डोमेन में वापस चले जाएंगे।
اور عوام کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں گے، اسی دن گولہ باری بند ہو جائے گی عوام کی طرف سے۔ عوام کا دماغ خراب ہے کہ اداروں کے بارے میں بات کریں۔ پاکستانی نوجوانوں کو ویلنٹائنز ڈے بھول گیا ہے۔ میں نے جب سے ٹویٹر جوائن کیا ہے پہلی بار پاکستان میں ویلنٹائنز ڈے کا ایک بھی ٹرینڈ نہیں بنا۔ یہ فرسٹ ٹائم ایور میں نے دیکھا ہے۔ نوجوان نسل کو ویلنٹائنز سے ہٹا کے عمران خان نے سیاسی بنا دی ہے۔ یہ پاکستان کی عام عوام ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نوجوان اس ملک کے یک زبان ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو۔ اب بند کمروں میں بیٹھے ہوئے بابوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں دہراتا ہوں بار بار تکلیف سے، کچھ لوگوں کی نوکریاں، چند افراد کی نوکریاں پاکستان سے بڑی ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک آپ کو اپنا انالیسس بھی بتا دوں، 2 لوگوں سے جو ایکسٹینشن کے وعدے ہوئے ہیں، میں اب آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دونوں ایکسٹینشنز نہیں ہوں گی۔ ایک قاضی صاحب اور ایک لندن پلان والے بھائی صاحب، جن کو لندن پلان کے بعد نوکری ملی تھی۔ نواز شریف نے باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن صرف اسی لیے نہیں دی کہ نواز شریف نے دل میں غصہ رکھ لیا تھا کہ باجوہ نے مجھے بچایا نہیں تھا عدالتوں سے۔ تو نواز شریف نے باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن نہیں لینے دی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف موجودہ کو، جبکہ وعدہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا تھا، یہ وعدہ نہ پورا کرنے کے باوجود اگلے سال ایکسٹینشن ہونے دے گا؟ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان 2 ایکسٹینشنز کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہوں گی۔ اس لیے ان دونوں بزرگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر التماس کروں گا کہ اب آپ کو پاکستان کو دوبارہ سے سرو کرنا چاہیے۔ نواز کو بہت عرصہ نواز لیا آپ نے، اب پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے ذاتی مفادات کا تحفظ اب نواز کسی صورت نہیں کرے گا۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کسی قسم کی ایکسٹینشن اب نہیں ہونے والی۔ نواز شریف کو ناراض کر کے شہباز آپ کو ایکسٹینشن نہیں دینے والا، یہ یاد رکھیے گا۔ وزارت عظمیٰ اس کو مل گئی ہے، لیکن اس کو کچا کھا جائے گا نواز شریف اور اس کی بیٹی اگر معاملات اس طرح ہوتے ہیں۔ باقی آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، لیکن پاکستان کے بارے میں فیصلہ آپ کو عوام ہی کا ماننا پڑے گا، اور عوام کا فیصلہ کیا ہے وہ عوام بتا چکی ہے 8 تاریخ کو۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔